سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الغالب ومرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں یہ بتائے یا اطلاع دے یہ خبر دے کہ فلاں پہاڑ جو تھا وہ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے ہٹ گیا ہے تو اس پہ یقین کر لو بجائے اس کی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں انسان کا مزاج یا طبیعت بدل گئی ہے اس پہ یقین مت کرو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی مزاج کے بارے میں وضاحت دی ہے کہ بعض انسانوں کے مزاج جو ہیں وہ فطرتاً ہیں پیدائشی ہیں اور وہ اسی مزاج پہ قائم رہے گا دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے اس کے مزاج کو نہیں بدل سکتی عادت بدل جاتی ہے لیکن مزاج نہیں بدل سکتا اتنا ناممکن ہے کہ جیسے پہاڑ ہو سکتا ہے پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے اٹھا کے اس کو دوسری جگہ رکھتے ہیں کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ناممکن چیز ہے کہ انسان کے جو فطرت اور مزاج بنا ہوا ہے وہ تبدیل ہو جائے انسان کا اب معاملہ مختلف مزاج کے لوگ تو جس کے مزاج کے اندر خرابی ہوگی برائی ہوگی تو وہ تو برائی کرے گا بچھو کی فطرت جو ڈنگ مارنا ہو تو ڈنگ ہی مارے گا سانپ کا فطرت جو ہے وہ کاٹنا ہو تو کاٹے گا ہی تو اگر ایک انسان کے مزاج ایسا ہے کہ اس نے برائی کرنی ہی کرنی ہے تو وہ تو برائی کرے گا اب کیا ہے کہ ایسے انسان سے جو برائی رکھتا ہے مزاج میں معاملات بہت خراب ہوتے ہیں سب سے بڑی ایک جو بیماری ہے، بہت ہی بری بیماری ہے،
معاشرے کی فساد جھگڑا، اس کی کریشن ہو جاتی ہے، اس کی طرف سب چیز پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں فساد ہوں گے، جھگڑا ہوگا تو یقین یا تو میاں کا مزاج ایسا ہوگا یا بیوی کا مزاج ایسا ہوگا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور بیویاں ایسی ہوتی ہیں، اچھا خاصا ماحول چل رہا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ اونچا چھوڑ دیا۔ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی بیچارہ کام سے یہ آدمی بیٹھے بیٹھے کچھ ایسی بات ماری، ایسا تانا مارا، ایسا پوائنٹ مارا، کام خراب ہو گیا، بات بڑھ گئی، بچے پریشان ہو گئے، اس نے بھی جواب دے دیا، گھر میں فساد پیدا ہو گیا، دل میں رنجش پیدا ہو گئی، اور سارا گھر بدل گیا منٹ کے اندر۔ محلے والے آ گئے، کیا بات ہے جی، گنڈی کڑک گئی، بچوں کی مزاج بگڑ گئی، ہم نے اس گھر میں رہتے کیا ہو رہا ہے؟ جب روز کا یہ معاملہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ جب اس طرح بڑی بات بڑی تو میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میرے تو مطلب یہ تھا ہی نہیں، میں جب کب یہ ایسا کہہ رہی تھی جیسا ہو۔ بیوی اچھی ہے تو خاوند بد مزاج ہو سکتا ہے، اب سے ایسا کام کر دیا بیٹھے بیٹھے، سب کچھ ٹھیک کر لی بیچارہ کام، پھر جو اس کے دماغ میں ایک برائی مزاج ہے اس کے مطابق وہ کام چھیڑ دی، فتنہ پیدا ہوگی گھر کے اندر۔ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے بھی یہ لوگ، ٹھیک ٹھاک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتی ہے، مزاج میں فتنہ ہے، معاشرے کو بگاڑنا شروع کر دیں گے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ انہی لوگوں سے بگڑا ہے، یہی لوگ ہیں۔ ملک جو بگڑتے ہیں وہی فتنہ پیدا کرتے ہیں وہ لوگ، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ہسٹری بتائی، ویسی نیچر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی کام کر جاتے ہیں۔ کوئی مقدس جگہ ہے جیسے مسجد ہے، مسجد میں کیا بھائی فتنہ ہو، لڑائی ہو، پولیس ہے، جھگڑے ہوں، مسجدیں بند ہوں، وہ سوچنے والی بات ہے۔ جو گھروں میں لڑائی ہو گئی، دکانوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، اتبار لڑائی ہو رہی ہے، مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے، مسجد میں جھگڑے، ہاتھا پائی، یہ وہ کشتی، مار کٹائی، پیچھے کوئی نہیں دیکھتا کہ ہے کیا ہو رہا، کون کہاں سے کہاں کام چلا ہے، کس نے کام کیا یہ۔ اب کوئی بات نہیں کس کا مزاج خراب ہے، مولانا صاحب کا مزاج خراب ہے یا کسی کا خراب، فطرت تو ہر ایک کی ہے، اور بیٹھے بیٹھے ایک ہلکا اس مزاج میں ایسا ہوتا ہے ہلکا سے شوشہ چھوڑنا اور معاشرہ تباہ۔ بڑے اچھے طریقے سے دارالعلوم چل رہے ہیں، فرسٹ کلاس کام چل رہا ہے، بیچ میں ایک شوشہ مارے گا آ آدمی، وہ سارے ماحول کو ڈسٹرب کر دے گا، اسٹوڈنٹ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، ماحول بگڑ جائے گا، وہ مزاج بگڑ جائیں گے، پڑھانے کا انداز بدل جائے گا، وہ ایک فتنہ بن جاتا ہے اندر۔ یہ ہے نا ہمارا معاشرے سے آج کل جو ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، یہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ مسلمان یہ کر سکتا ہے کام، یہ فتنہ پیدا کر سکتا ہے، ایسی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے اسلام میں، ایسے انسان کی بہت بڑی سزا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اسلام اس چیز کی فیور کر رہا ہوتا تو سزا کیوں دیتا ہوں؟ سوچ، اگر اسلام فیور کرے گا مار دھاڑ کر دو، اڑا دو، بلڈنگ اڑا دو، چیک کر دو، سڑکیں توڑ دو، قتل کر دو، آدمی کو مار، جدھر جائے نہ بچوں کو دیکھو نہ بوڑھوں کو دیکھو، اگر یہ اسلام بتا رہا ہوتا تو اسلام اس چیز کی سزا کیوں دیتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ بات کہنے سے پہلے کہ یہ مسلمان کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے، ان کو سوچنا تو چاہیے کہ اسلام کو تو کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس کے اندر قانون ہے کوئی یا نہیں ہے؟ اگر یہ قانون ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ایسی بات بتا رہے ہیں، یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ غلط ہے، ایک مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب تو نہیں دیتا۔
کلیئر کٹ بات ہے. پہلے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی باتوں پہ کان دھرنے کی بات نہیں کہ واقعی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. نہیں، یہ تو یہ سب ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح کر سکتے ہیں؟ مزاج نہیں ہے، کیونکہ اس کی سزا رکھی ہے اسلام نے کہ ایسے کاموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا تو بہت بڑی ہے جو قرآن نے بتائی. حدیث میں تو الگ ہے، بہت بڑی سزا بتائی قرآن. اس سے بڑی کوئی سزا ہی کوئی نہیں ہے. واللہ لا يحب المفسدین. اللہ اکبر. اس سے بڑی کوئی سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے جانتے ہی نہیں آدمی ہے کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اللہ میرے سے کیا تعلق ہے؟ میں اسے کہاں پسند کروں گا؟ میرے سے کوئی تعلق. جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے پسند نہیں کرتا، میں نہیں اس کو پسند کرتا، تو وہ جنت میں جائے گا آدمی. کتنے ہی اعمال کوئی کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان ہو جائے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی نماز لے جائے گی اس کو جنت میں، اس کو قرآن لے جائے گا، اس کی عبادات لے جائیں گی. کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اللہ ہی نہیں کہتے میں نہیں پسند کرتا. تو اتنی بڑی سزا اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، جو فساد مچاتے ہیں، اللہ لا يحب المفسدین. اور یہ اتنا بڑا مضمون ہے اس کے معاشرے سے تعلق کے اخلاق سے. یہاں تک میں سمجھتی 50 جگہ قرآن میں اس کا مضمون آیا ہے فساد کا. 50 جگہ، 50 پلیسز پہ، 50 آیات میں اللہ نے. اور اکثر مقامات پہ تو وہ قوم بتائی ہے کہ کام یہ کرتی تھی، حرکتیں ایسے کرتی تھی وہ قوم، اور کام کرنے کے بعد جھگڑے پیدا کر دیتی تھی، تو پھر اس قوم کو ہم ایسی سزا دیتے تھے. ڈیٹیل ہی بتائی اللہ پاک. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. پسندیدہ چیز کیا ہے ہی نہیں. یہ چیز تو تعلق ہی نہیں ہے. 2 اینٹی چیزیں، مخالف چیزیں، فساد اور اسلام. اب یہ جب ہمارے ہاں معاملہ چلتا ہے تو ایک صحیح مثال آتی ہے، دوسرا کا سب آدمی ہے. جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے؟ پھر وجہ اس کی آپ کی طبیعت دوسری ہے، دوسرا آدمی فسادی ہے، آ گیا، اس نے آپ کو چھیڑ دیا. اب آپ کو کیا ہے علام حالہ؟ فساد تو جب شروع ہوگا نا، آپ پہ کھڑے ہوں گے، یار تمہیں کیا بات کر رہے ہو؟ بات بڑھے گی نا. بیوی نے کوئی بات کہہ دیا، خاوند ظاہر اس کو جواب دے گا، اس کو بات بڑھے گی. اور ایسے معاملے میں کنٹرول کرنا آدمی کا وہی کام آ سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں آ سکتی چیز. اور یہ کنٹرول کرنا ہی تو پڑا. جان جوکھوں کا کام ہے بھائی. بات بہت بڑی بڑھ جاتی ہے، اس سے بہت فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. اور جو بڑی یہاں کوئی میں بتا مذہبی پلیسز ہوں، تنظیمیں ہوں، مدرسے ہوں، ہمارے تبلیغی معاملات ہوں. آج کل دیکھ لیں آپ، سب سے بڑی جو ہماری ماشاءاللہ جماعت دین کا کام کرنے والی ہے، وہاں کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے آج. ہوا یا نہیں؟ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے ہندوستان. اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم گزر رہے ہیں رمضان سے میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے اللہ کرم فرمایا، تھوڑے سے روزے رہ گئے، اللہ پاک وہ بھی صحت کے ساتھ عطا فرما دے، ایمان کے ساتھ. کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے کرم ہی جمع گے اللہ اپنے کرم سے ہمیں باقی رمضان بھی آسانی سے عطا فرما میرا مولا. تو اب یہ دیکھتے تو یہی آ رہے ہیں، جب تک ہم رمضان چلتا رہے گا اللہ فضل فرماتے رہیں گے کہ بہت سے پیغام دے رہے ہیں یہ رمضان اور روزہ. تو یہ کتنی بڑا ٹاپک ہے، اس کی کوئی چیز ہے جو ہمیں بتا رہا ہے روزہ؟ یہ بھی تو دیکھنی چاہیے بات. روزے کو اس کی ترکیب بتائیے بھائی، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. فساد اس کے بارے میں روزہ کیسے کہہ رہا ہے، کیسے بچیں؟ بچھو سے ہم بچ جاتے ہیں ڈنگ سے، ورنہ کوئی آدمی بچھو آ رہا ہے کیا کریں گے؟ آجا بھائی آجا کاٹ لے، کہتا ہے کوئی سانپ آ رہے آج بھی کاٹ لے، بچتا ہے. تو بھائی روزے تو بتا یہ فساد سے کیسے بچیں؟ ایک آدمی جب ایسا آدمی ہے، ایک خامد ایسا ہے تو بیوی کیسے بچے؟ ایک بیوی ایسی ہے تو خامد کیسے بچے؟ ایک دوست ایسا ہے تو
معاشرے میں ایسے لوگ ہیں تو اس سے کیسے بچیں کہ فساد نہ ہو، ہماری مصیبت جان چھوٹے. وہ ترکیب اس کی روزہ کہتے ہیں ہاں ہے، اس کی ترکیب بڑی اچھی ہے، بتاتا ہوں تمہیں. روزہ بتا رہا ہے الحمدللہ. سنے روزے کی بات، بہت کام کی بات بتائے گا. تو کافی گھر بدل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی بدل. کیوں جی صاحب مسجدیں صحیح ہو جائیں گے الحمدللہ، ہمارے دارالعلوم صحیح ہو جائیں گے. حدیث ہے ایک روزے کے بارے میں کہ جب کوئی روزے کی حالت میں تم نے گالی دے، بدتمیزی کرے، بےہودگی کرے، یہ وہ فتنہ ہے نا، وہی فساد. جب ایسا کام کرے تو تم اس کو ایک جواب دے دو. سبحان اللہ بولے، آ رہا ہے علاج. کیا جواب دے دو؟ کیا میں روزدار ہوں بھائی. اللہ اکبر، کیا راز ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر. دیکھیں کیا کہنا ہے ہم نے صرف جی بھائی ہم تو روزدار ہیں. سبحان اللہ. کتنے غصہ رہو، کتنی مزاج خراب ہو رہو، کچھ بس اس بات کو یاد رکھیں. کیوں؟ اگر یہ نہیں کہا روزہ کہتا ہے، تم نے اگر یہ الفاظ نہیں کہے، وہ مزاج والے آدمی تو معاشرے میں ہے، ترابی میں ساتھ کھڑا ہوگا، وہ کون نہیں مارے گا تجھے. گیا نہیں یہ تو میری جگہ، تو کہاں گیا؟ ہر جگہ ہے. خیال رکھنا رمضان ہے، روزہ کہہ رہے ہیں. یہ آدمی باز نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پہاڑ ٹل سکتا ہے، جس کا مزاج غلط ہوگا وہ مزاج والا کبھی طبیعت نہیں بدل سکتی اس کی، وہ نہیں بدل سکتی. ہم تو بدلیں پھر. سبحان اللہ. یہی ترکیب بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی سناتے ہیں کہ وہ تو نہیں بدل سکتا، وہ تو بچ سکتا ہے. تو بچ سکتا ہے. کیسے؟ کہ جیسے روزہ بتا رہا ہے. اب تو روزدار ہے، وہ آ گیا فتنہ پیدا کرنا، تیری بیوی نے فتنہ کرنا ہے، تیرے خاوند نے فتنہ کرنا ہے، تیرے دوست نے فتنہ کرنا ہے، تیرے کاروبار پہ کس نے فتنہ کرنا ہے، دکان پہ فتنہ کرنا ہے، مسجد پہ فتنہ کرنا ہے، تو تیرے تو دین برباد. اس روزے کو بچانے کے لیے روزہ خراب ہو جائے گا، میں لڑائی شروع کر دوں گا، تو روزہ ترکیب بتا رہا ہے کہ اس میں تو نے ایک بس لفظ کہنا ہے کیا کہ یار میں روزدار ہوں. تو اس فکرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حکمت، وہ برکتیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بتائے جو علاج ہوتے ہیں اس کے وزن کو نہ دیکھیں، ان کے لفظوں کو نہ دیکھیں، اس کی حکمت کو دیکھیں کہ اوپر سے اتر رہے ہیں. یہ کوئی مولوی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب نہیں بتا رہے کہ بھئی اس میں شک ہو سکتا ہے. یہ تو رب کریم کی طرف سے کائنات کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے لوگوں کے لیے کہ تمہیں اتنی بڑی موذی مرض سے تو رب ہی بچا سکتا ہے، اس کا علاج چل سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے حال میں اللہ نے علاج بتایا کہ جب روزے میں انسان یہ کام کر رہا ہے تو روزہ اگر یہ کہہ دے گا تو پھر حال اس کا کیا ہوگا، جو اس کو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے غصے کا، اس کام کا، وہ ایک دم رک جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا. جب وہ آگے نہیں بڑھے گا تو فساد آئے گا ہی نہیں کسی جگہ سے. نہ مسجد میں فساد آئے گا، نہ مدرسے میں فساد آئے گا، نہ گھر میں فساد آئے گا، نہ معاشرے میں فساد آئے گا، نہ ملک میں فساد آئے گا، اور روزہ بچ جائے گا. یہ ہم کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم لڑ پڑے تو ہمارا روزہ کہاں گیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم سے حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اگر پاس روزدار تو وہی ہوتے ہیں جس نے بس کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے روزے کے نام پر، لیکن روزدار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، مکمل کام ہو رہا ہے ان کا، لڑائی جھگڑا فساد گالی گلوچ، بس کھانے پینا چھوڑا ہے، نام رکھ لیا انہیں روزدار، نام رکھ لیا مسلمانوں والا نام ہی ہے نا، باقی کام تو مسلمانوں والے کر رہے ہیں نا، وہ جو بم مار رہے ہیں، جو لڑائی کرا رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، وہ تو نام ہے. اب نام دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ ہے. سوچ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں، دیکھیں اسلام اس بات کو کہ نام پر نہ جائیں، کام پر جائیں. مسلمان میں کوالٹیز ہوتی ہیں، نام نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر گٹس دیکھیں کہ اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کے اخلاقیات ہیں، جو اندر جو ہے وہ کیا اکارڈنگ ٹو دا قرآن ہے، شریعت کے مطابق ہے، نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے. جب وہ نظر ہے تب کہیں مسلمان ہے. نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، نام رکھنے کو دیر رکھتی ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی نام 4-5 نام رکھ لوں گا. مسلمان جب پہچانا جائے گا تو اس اخلاقیات سے پہچانا جائے گا، اس پرتوں سے، اس عکس سے پہچانا جاتا ہے جو قرآن کا ہے، جو شریعت کا ہے.
جو سنت کا ہے، جو نبی پاک کی شریعت کا ہے، اس رنگ کو پیدا کرے آدمی. ہاں اس رنگ کا کوئی آدمی، اوپر والا رنگ نہیں کہ امام باندھیے داڑھی کری میں فلاں دھڑم بلڈنگ آیا وہ فلاں غائب. کیوں جی؟ اسلام سے پیچھے آرڈر آ رہا ہے. اٹھا کے تو دیکھیں قرآن، آپ شہید کو اٹھا کے دیکھیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں ایسی زندگیوں کو دیکھیں جن کے کریکٹر میں، جن کے اخلاق میں اسلام جھلکتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں. تو اس کی فوری اتنی اشتہار بازی نہیں کر دینی چاہیے. بھائی اسلام کہتا ہے میں مبرہ ہوں اس سے، ان باتوں سے. برات کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے. نام شام پہ مت جائیں، اس کا کریکٹر ہی نہیں اسلام کا ہے. پھر کیا؟ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاج ایسے ہیں، بس ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے یہ اس میں سوچنا نہیں ہوتا کہ یار یہ اتنی سی بات ہے، یہ کیسے کہہ دیں گے، یہ کیسے اثر کرے گا، اس بات سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. بس یہیں آدمی مار کھا. وقت تھوڑا میں نے یہاں آپ کو اللہ کی حکمت ایک بہت اچھا واقعہ سناتا میں، بڑا اچھا واقعہ ہے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو اللہ کی حکمت کو جاننے کے لیے انسان کو بہت سمجھدار ہونا چاہیے، اور بس بندہ بن جائے آدمی. جو اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے اس کو تولو نہ دماغ پر، چھوٹی پر فوراً اس کو عمل کرو. تو جب یہ اس نے عمل کیا روزدار نے، تو اس کا روزہ بچ گیا، ورنہ گیا تھا روزہ. اس کا فتنہ آئے گا. رمضان میں کئی مقامات آپ سے آتے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے گھر ہی ایسے ماحول ہو جائے تو کہاں رک گیا روزہ، ایک سیکنڈ برباد ہو جاتا ہے. تو کیا علاج ہوا کہ آپ نے روزے کو بچا لیا کہ میں روزہ ہوں. بھائی روزے یہ تو بات بتا رہے ہیں ہمیں رمضان کی، ہم نے تو بار آگے بھی جانا ہے، ہر وقت نہیں روزے دار ہم ہوتے. بولے سبحان اللہ. اب آگے کی بات کرنا، اگلی بات کر. رمضان سے نکلیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر ان لوگوں سے کیسے بچیں، فتنوں سے کیسے بچیں ہم؟ تو پھر شروع ہو جائے گا کام. اور روزہ وغیرہ بڑے پاگل لوگ تم سمجھے ہی نہیں بات. پھر میں تو اشارے دیتا ہوں، بات پوری زندگی کی کرتا ہوں. اس اشارے کو سمجھو، اس اشارے کو سمجھو. کیا اشارہ آپ سے بہت اچھا دیا، یہ پوری زندگی کام آئے گا میرا فارمولہ انشاءاللہ. کیسے؟ کہتے تو نے جو کہا ہے کہ بھئی میں روزدار ہوں، تو خاموش ہوگا. میں تو روزدار ہوں، میں تو جواب نہیں دے سکتا. کیوں کہا ہے؟ کہ اس لیے میرا روزہ خراب ہو جائے گا. میں نے روزے کا حوالہ دیا ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں روزدار ہوں. کہتا ٹھیک ہے، تو روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں نماز پڑھے گا. کہ جی نماز تو پڑھوں گا. کہ پھر کہتے جی میں تو نمازی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. جس طرح تیری اس فعل سے میں خراب ہو رہا ہوں، تو اس سے ایک بہت بڑا فرض جو نماز آ رہا ہے، جو نماز پڑھے گا اس وقت تو نمازی ہوگا. نماز پڑھ کے آ رہا ہے، ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو تو وہاں اس کو یہ جواب دے بھائی میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں. جب تو اپنے کسی عمل کا حوالہ دے گا اس میں اتنی برکت ہوگی کہ تیرے منہ سے کوئی لڑائی کی بات نہیں نکلے گی. کیا بات ہے، کتنا اچھی بات کی. چلو نماز پڑھ کے نہیں آ رہے، تلاوتی قرآن کر کے آ رہے ہیں، وہ نہیں مقبول کرانے ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر معاملے میں تیری آزمائش کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے اسباب کیے ہیں کہ یہ ان فتنوں کے اندر اپنے اتنی بڑی عبادات کے بعد یہ ابھی بھی اپنی رب کی طرف آتا ہے یا ایک دم شیطان کی طرف چلا جاتا ہے. تو پھر فتنہ بھیج دیتے ہیں اللہ پاک اس کو مضبوط دیکھنے کے لیے، تاکہ اس کو مزید ترقی دے دوں اس عمل پر. میں جو نماز کے بعد ترقی ملنی تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اس پر کہنی تھی کہ نماز پڑھ گیا ہے، اس کی نماز پہ اتنا کانفیڈنس ہے الحمدللہ کہ اپنی نماز کی اتنی حفاظت کرنا چاہتا ہے. نماز کی کوئی ویلیو ہے اس کی دل کے اندر، نماز کی کوئی قدر ہے. تو بھیجتا ہوں ایک آدمی دیکھتا ہوں کتنی قدر ہے. جب اس میں نماز کی قدر ہوگی، جیسے کوئی آپ کے جیب کے اندر آپ کے 5,000 رکھے ہیں، تو آپ کپڑا ہی رکھ کے جائیں گے، بغل میں ڈالیں گے، ایکشن ڈفرنٹ ہوگی. 5,000 میرے بچ جائیں. بچاتے ہیں نا آدمی، کیونکہ اس کی ویلیو ہے 5,000 کی. چور سے بچاتا ہے پھر رہا ہے کہ چور کی جیب کو نہ کاٹ لے. تو اسی طرح آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہو سکتا ہے اسی نماز سے ہماری بخشش ہو جائے. یہ چھوٹی بات ہے. وہ نماز آپ نے پڑھی کہ جس سے سجدے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ میں معراج کراتا ہوں. معمولی چیز کی ہے. روزہ تو بیچارہ روزہ ہی ہے، نماز تو پھر بہت بڑی اونچی چیز ہے نماز. تو روزے کو تو بچا رہے ہیں، ابھی نماز کو نہیں بچانا. سوچو ذرا.
اتنی بڑی قیمتی چیز فوراً سمجھ جائے کہ ڈاکو بھی نماز پہ آ رہا ہے تو فوراً اس کی ہدایت دے، بھائی نماز کو میں بچانا چاہتا ہوں، میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں کچھ طرح جواب نہیں دے سکتا، جواب بھی آئے گا تو میں جواب نہیں دوں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ برکت ڈالے گا اس نماز کی وجہ سے، نماز کو محفوظ کرنے کی وجہ سے، انشاءاللہ تیری مزاج میں لڑنے کی نیت ہی نہیں آئے گی. اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، جس طرح ذکر اللہ ہے، اس طرح صدقہ صدقات. مومن کا کام تو ہے کسی نہ کسی عمل پہ رہتا ہے، ذکر پہ رہتا ہے، تبلیغ پہ رہتا ہے، دن پہ، ہر وقت کوئی نہ کچھ کام کرتا ہے. وہ ساری ویلیوبل چیز ہے، کرنے کے بعد کو ضائع کر دیں. تہجد پڑھتا ہے تو پتہ ہی چلا دوستوں کتنا بہترین علاج روزے نے ہوتا ہے. الحمدللہ عقل استعمال کرے آدمی تو سب کام بن جاتا ہے. عقل کیا استعمال کرے؟ بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، اس پہ عمل کریں. یہ احساس دلا رہے ہیں ہم رمضان کہ بھائی تم اگر اپنی زندگی کو پورا قرآن اور شریعت کے مطابق گزارو گے تو جس طرح یہ رمضان تم گزار رہے ہو بالکل ہر چیز، تمہاری نماز بھی قبول ہو رہی ہے، تمہارا قرآن بھی قبول ہو رہا ہے، تم ہر چیز سے تم بچ رہے ہو اور ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہو اور تم اس کے پورے ثواب لے رہے ہو اور تم ماشاءاللہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں اور کتنے انعامات اللہ تمہیں دے رہا ہے. اور 30 دن کے تو باقی دن کیا کرو گے؟ یہ ساری چیزیں بتا رہے کہ اگر اسی طرح تم اللہ کے احکامات کو مانتے رہو گے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہو گے تو باقی زندگی جو تمہاری الحمدللہ ہوگی بہت سیف اور ساؤنڈ ہو جائے گی. جی کیا کریں، وہ آدمی ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہم ہی کر دیتے ہیں. جی ہم تو بڑے محفوظ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جناب، اچھا خاصا میں تو یہ کام کر رہا تھا، آخر میں مجھے قرآن پڑھ رہا تھا، حدیث سنا رہا تھا، بس ادھر سے اس نے مجھے فون کیا، میرے تو آگ لگ گئی جناب. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو ایسا آدمی ہے، آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا علاج آ گیا. جب وہ آپ کو ٹیلی فون سے بات کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے میں تو اس وقت فلاں کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تعلیم اپنا قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، تو میری طرف سے تو کرنا پڑے بات کرو، وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا وہ شخص. کبھی لڑائی کا بدلہ لڑائی سے اس وقت انسان دیتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. یاد رکھیں. پھر بھی ہم جا کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ کام اس لیے کہتا کہ فلاں آدمی یہ کہا تھا، تو اللہ سے یہ کہے گا تو نے کیوں کیا، تو نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تجھے بتایا تھا. اس کی تو فطرت ہم نے پیدا کر دی تھی، اسی لیے کہ ہم تجھے آزمانا چاہتے تھے، تیرے درجے بلند کرنے تھے ہم نے. میں کیا کرتا جی میری تو بیوی ایسی تھی، میرا روزے بیکار کر دیا، مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی. کہتے ہیں نہیں، طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، طلاق تو ہے ہی نہیں مومن کی اس میں تاریخ میں ہی نہیں ہے، کہ لفظوں میں نہیں ہے طلاق کیا چیز ہوتی ہے. اس وقت تو سمجھ جا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ نے یہ عطا فرمایا، خاوند ایسا عطا فرمایا ہے، بیوی ایسی عطا فرمائی ہے. اب اس دونوں میں سے کسی کی طرف سے بکواس چلے گی، فساد چلے گا، تو اگر تو آخر تک جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی چیز کو ویسے استعمال کر جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جب فتنہ آ رہا ہے اس آدمی کی طرف سے، آپ دکان پہ کام کرتے ہیں، ایسا ملازم آپ کا آ گیا، آپ کسی جگہ آپ نے فیکٹری لگائی ہے، آپ کے کام کرنے والا سے آگے آپ نے مدرسہ کھولا ہے، دارالعلوم کھولا ہے، اس میں بیچ میں ایسے استاد بھی آ گئے، ہر جگہ یہ تو جراثیم ہر جگہ پھیلے ہوئے نا. آپ نے امام رکھے بیچ میں، ایسا امام بھی آ گیا، اس کا کام یہ ہے مائک پکڑا فتنہ چھوڑ دیا ہر 5 منٹ کے بعد. ہوتا نہیں ہوتا؟ کہاں سے کیا مسجد کیا بن جاتی ہے، دھڑ دھن لڑائی میں شروع کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس مسجد کو مسجد بنا دیتا ہے، وہاں کا رنگی چینج ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، لوگوں نے عقل آئی نا کہ بھائی یہاں تو ذکر کرو تب کام چلے گا. یہ تم دنیا کے سامنے کھلی مثال ہے یارو، دیکھ لیں. کوئی دنیا کی چیز کو صحیح نہیں کر پا رہی تھی، کر رہی تھی کوئی چیز ہے، کوئی یہاں نہیں بھائی یہاں نماز پڑھو، نماز وہاں نہیں پڑھتا تھا، جاتا کوئی نہیں تھا، قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا. آج میں گیا تو قسم خدا حیران ہو گیا سن کے. 2 بچے چھوٹے، کہتے پتہ ہی کون ہے آدمی، میں سودا لے رہا تھا کون ہے، کہ جس کی وہ مسجد ہے جہاں ذکر ہوتا ہے. وہ نام ہی بھول گئے، وہ ذکر کی مسجد بن گئی. اللہ نام ہی ذکریہ ہے بھائی اس کا، سبحان اللہ. نام وہ چھوٹا تو نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، فساد تو ہر جگہ ہوں گے دوست. مصیبت یہ ہوتی ہے ہم اپنی عقلوں سے اس کو سنبھالنا چاہتے ہیں. جیسے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کا نام بلند ہوا شروع الحمدللہ، پھر بھی اٹھی لپٹیں تو اٹھتی رہتی ہیں، لیکن ذکر ان کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے.
جو ذکر کرنے والا ہوگا اس کو دنیا کی طرف تو کوئی دھیان نہیں ہوتا. اس کا جو سچا ذاکر ہوتا ہے, ذکر کرنے والے کیا تعلق ہے, فساد مستانی چلا رہے ہو, آواز تیری ایسی تیسی, تو کوئی نہیں ہوتا. جب دوسری طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا تو لڑائی بڑھے گی کیسے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف بڑھو. ذکر وہی تو چیز ہے, اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا جب انسان کی طبیعت میں ایسی بکواس بازی آ رہی ہو, تصویر شروع کرے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ٹھنڈا کرے. یہ نہیں فیصلے کرنے کے بھائی اس کو طلاق دے دو, اس گھر کو چھوڑ دو, بچوں کو نکال دو, مکان کو توڑ دو, فلاں یہ کر دو, اس کو یہ کر دو. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. سمجھ جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے, مجھے یہاں سٹینڈ کرنا ہے, اور اسی کی وجہ سے میں نے جنت لینی ہے. اللہ والوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, اس شخص کو نکالوں کیوں میں اپنے سے فیکٹری سے یا اپنی دکان سے یا اپنے دارالعلوم سے. نہیں, بیٹھ شاپ بیٹھ, مجھے جنت دلا, تجھے چھوڑیں گے تھوڑی, تو کہاں جا رہا ہے. جب یہ آدمی سمجھ جاتا ہے نا کہ اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے, پھر لطف لیتا ہے اس آدمی سے, پتہ لگتا ہے کہ اب یہ فتنہ یہاں پیدا کر رہا ہے جماعت. ورنہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی ہو آ گیا, چپ کرو یار, یہ پھر اس سے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن جو اللہ کی رجوع کرتے ہیں وہ اس سے مزے لیتے ہیں. کتنا فرق ہے, ڈر ہی نہیں ہوتا ان سے کہ پاگل ہے کرنے دو اس کا سے, وہ چپ ڈن 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 کے چلا جاتا ہے اور ہمارے درجے کو بلند کر جاتا ہے. شکریہ رمضان تیرا روزے, تم نے بہت اچھی بات بتا دی. تو ایک بہت بڑی بات آ گئی دوستو, میں بھی اس پہ عمل کروں, آپ بھی عمل کریں. پکا کوشش کرنی ہے کہ زندگی ہم فساد کے ساتھ نہیں گزارنی, لڑائی جھگڑوں کے ساتھ نہیں گزارنی. یہ مومن کی شان نہیں ہے. انسان لڑائی گالی کروچ غصہ کرتا ہے تو وہ اس عملوں کو ضائع کر دیتا ہے جو وہ کر کے آتا ہے. اور لڑائی کرنے سے, فساد کرنے سے, جھگڑا کرنے سے آج تک کسی انسان کو کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملتا. سکون جاتا ہے, بدمزگی آتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے, اب پتہ نہیں کیا کیا انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, ہزاروں لاکھوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, کروڑوں بیماری پیدا ہوتی ہیں. کیا فائدہ؟ فتنہ فساد میں یہ کہ اپنے آپ کو سیلف کو اونچا کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں اس نے مجھے ایسے کہا, مجھے ایسے کہا, اس کا کوئی نہیں. اللہ اسلام بنا کرتا ہے اس چیز کو بڑی سختی سے گیا ہے. اللہ لا يحب المفسدین, ان کا تو یہ سزا ہے کہ اللہ نے ان کو ناپسند کر دیا فساد کرنے والا. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اچھا سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے.